أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 60 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ بیان فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب فرعون سے نجات پانے کے بعد ایک میدان میں قیام پذیر تھی، جس میدان کو میدان تیہ کہا جاتا ہے، تو وہاں پر انہیں جب کھانے پینے کی ضرورت پیش آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے من و سلوہ نازل فرمایا تھا۔ ایسے ہی اس میدان میں موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے یہ مطالبہ فرمایا کہ یہاں ہمارے لیے پینے کا پانی نہیں ہے، یہ میدان ہے، میدان میں دھوپ ہے، پریشانی ہے، اور کسی جگہ پر پانی کا موجود نہیں ہے، لہٰذا آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پانی عطا فرمائے۔ تو اس جگہ پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پانی کے لیے دعا فرمائی۔ اسی پانی کے واقعے سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پانی طلب کیا، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لاٹھی تھی، اس لاٹھی کو پتھر پر مارنے کا حکم دیا۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، تو اس لاٹھی سے جب موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر مارا تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آپ کے ساتھ میں جو قوم تھی، اس قوم کے 12 قبیلے تھے، 12 قبیلے الگ الگ رہا کرتے تھے۔ جب آپ نے پتھر پر لاٹھی ماری ہے تو اس پتھر سے 12 چشمے نکل پڑے۔ پتھر سے پانی کا نکلنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک معجزہ تھا، اور پھر پانی بھی اس طرح سے کہ 12 جگہ سے الگ الگ طرح سے چشمے کی طرح پانی نکلنے لگا، تاکہ پانی پینے کے لیے یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو 12 قبیلوں میں تھی، یہ آپس میں اختلاف نہ کر سکے، ہر قبیلہ ایک ایک چشمے پر قابض ہو جائے، ہر قبیلہ ایک چشمے پر چلا جائے اور اپنے ایک ایک چشمے سے وہ پانی پی لے۔
ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے چشمے پر نہ جائے۔ اگر ایک ہی چشمہ ہوتا، ایک ہی جگہ سے پانی نکلتا، تو ہو سکتا ہے یہ 12 قبیلے آپس میں اختلاف کر بیٹھتے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ قوم، جن پر اللہ کی اتنی نعمتیں نازل ہو رہی تھی، جہاں یہ اللہ کی نافرمانی کرتی تھی، موسیٰ علیہ السلام جو ان کے نبی تھے ان کی نافرمانی کرتی تھی، وہیں یہ آپس میں بھی بہت زیادہ اختلاف کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے الگ الگ قبیلوں کا احترام کرتے ہوئے، ان کا خیال کرتے ہوئے 12 چشمے جاری کر دیے۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، اور ہر شخص نے یا ہر قبیلے نے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا کہ کون سے چشمے سے انہیں پینا ہے۔ قبیلوں کو پتہ چل گیا کہ یہ چشمہ ہمارا ہے، یہ چشمہ ہمارا ہے، یہ چشمہ ہمارا ہے۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کھاؤ اور پیو اللہ تبارک و تعالی کی روزی سے۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد نہ برپا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے یہاں پر کہا کہ تم کو کھانے کی ضرورت پڑی، کھانے کی ضرورت پیش آئی، کھانے کے محتاج ہوئے، تو ہم نے تمہارے لیے بہترین کھانا فراہم کیا، اور وہ کھانا پرندوں کی شکل میں تھا۔ جیسے تیتر اور بٹیر ہوتے ہیں، ایسے پرندے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس میدان میں انہیں بھیج دیتا تھا۔ وہ پرندے ان کے اطراف میں پھرتے تھے، اسے یہ پکڑتے تھے اور کھا لیتے تھے۔ ایک بہترین غذا اللہ نے ان کو عطا فرمائی، اور اس غذا کے حاصل کرنے کے لیے انہیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، کہیں مشقت نہیں کرنی پڑی، کوئی کام نہیں کرنا پڑا۔ ایسے ہی اب پانی کی ضرورت پیش آئی تو پانی تلاش کرنے کے لیے اپنے جگہ سے جہاں وہ قیام کرتے ہیں وہاں سے کسی دور جگہ جا کر پانی تلاش کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ جس جگہ موجود تھے اسی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی جاری کر دیا، اور پھر وہ پانی بھی چشمے کی طرح پتھر سے نکل رہا تھا، یعنی پانی مکمل طور پر صاف و شفاف تھا، اور ایسا پانی تھا جو چشمے کی طرح جاری رہا۔ کسی گڑھے کے اندر موجود پانی نہیں تھا، چشمے کی طرح بہنے والا پانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کئی معجزے ظاہر کیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ، دنیا کے اندر آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کھانے پینے کا مسئلہ ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کھانے پینے کا اس کا معاملہ، اس کی ذمہ داری یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کھلانے والا اور پلانے والا ہے۔ آپ کسی بھی جگہ پر ہو، آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے پینے کا انتظام کرے گا۔ یہ قوم جو بھٹکتے ہوئے اس میدان میں آ کر پڑی ہوئی تھی، اس جگہ نہ کھانے کی کوئی چیز موجود ہے، نہ پینے کے لیے پانی کا کوئی انتظام ہے، ایسی جگہ پر بھی کھانے کے لیے اللہ نے انتظام کر دیا اور پینے کے لیے چشمے جاری کر دیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اصل ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، آپ سکون سے رہیے، اطمینان سے رہیے، اپنے رب کی اطاعت کرتے رہیے، اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کی بات مانتے رہیے، زمین میں فساد برپا مت کیجیے۔ یہ زمین میں فساد کرنا، نافرمانی کرنا، وقت ملا تو وہ بچھڑے کی پوجا کرتے رہنا، اور اس طرح سے آپس میں اختلاف کرنا، اپنے نبی کی باتوں کو نہ ماننا، یہ حقیقت میں زمین میں فساد ہے۔
تو ایسی کوئی حرکت نہ کیجئے کہ جس سے آپ کی زندگی، آپ کا ایمان خراب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے انہیں نصیحت فرمائی۔ اس واقعے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بنو اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا نعمتیں نازل فرمائی ہیں، اور ان واقعات کے بیان کرنے سے پہلے ابتدا میں اللہ نے کہا تھا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنو اسرائیل تم میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر نازل کی ہیں۔ اب وہ نعمتیں کون کون سی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک واقعے کی شکل میں آگے بیان فرما رہا ہے۔ تو انہیں کہا جا رہا ہے، خطاب یہاں یہودیوں سے ہے، ان یہودیوں سے جو مدینہ منورہ میں رہا کرتے تھے، وہ بنو اسرائیل سے خطاب نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، کیونکہ قرآن مجید تو ان کے زمانے میں نازل نہیں ہوا۔ قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور موسیٰ علیہ السلام کے دور کے بہت بعد کا ہے۔ تو قرآن مجید میں یہ جو واقعات بیان فرمائے ہیں، یہ واقعات ان یہودیوں کے لیے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں رہا کرتے تھے۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ اے بنو اسرائیل، اللہ کے ان نعمتوں کو یاد کرو جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے پہلے کی جو نسلیں ہیں، تمہارے جو باپ دادا ہیں، تمہارے جو بڑے لوگ ہیں، ان لوگوں پر اللہ نے نعمتیں نازل فرمائی تھی۔ تمہارا جو خاندان ہے، تمہارے بڑے لوگ ہیں، یہ جو سلسلہ تمہارا چلا آیا ہے، تمہارے بڑوں پر اللہ نے اتنی نعمتیں نازل کی، اور آج تم ہو کہ اپنے نبی کی نافرمانی کر رہے ہو۔ یعنی تمہارے آبا و اجداد پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی، تم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے مبعوث کردہ نبی پر ایمان لانا چاہیے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے یا تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے مکہ سے نکل کر، تو مدینہ کے اطراف میں رہنے والے یہودیوں نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا، چاہے وہ بنو قریظہ ہو یا بنو نذیر ہو، بنو قینقاع ہو، جو مدینہ کے اطراف میں الگ الگ علاقے میں رہا کرتے تھے، یا وہ خیبر کے یہودی ہو، ان تمام لوگوں نے ہمیشہ جب ان کو موقع ملا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ قتل کرنے کی کوشش بھی کی کہ آپ کو ایک جگہ پر بلایا گیا، دیوار کے کنارے بٹھایا گیا، اور اوپر چھت کے اوپر جا کر چکی کا پاٹ اوپر سے آپ کے سر پر گرانے کی کوشش کی گئی تاکہ آپ کا خاتمہ ہو جائے۔ جب اس میں ناکام ہوئے تو ایک دوسرا طریقہ بھی اپنایا گیا کہ آپ کو کھانے کی دعوت دی گئی، اور آپ کو لوگوں کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا کھانا پسند ہے، گوشت میں کون سے حصے کا گوشت پسند ہے، باقاعدہ اس حصے کا گوشت بنا کر آپ کو کھانے کی دعوت دی گئی، اور اسی میں زہر ملا دیا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت تو قبول کریں گے ہی، جب دعوت قبول کریں گے تو یہ کھانا آپ کا پسندیدہ ہوگا، آپ اسے کھا لیں گے اور اس دنیا سے چلے جائیں گے، اس طرح ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے ذریعے بھی یہودیوں نے قتل کرنے کی کوشش کی، یہ بھی طریقے میں ناکام ہو گئے، اس طرح سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ناکام کیا۔ تو ایک اور تیسرا طریقہ انہوں نے اپنایا، اور وہ تیسرا طریقہ تھا جادو کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں نے جادو بھی کر دیا، جادو کر دیا اس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑے سے اثرات ظاہر ہونے لگے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی کام مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں کوئی کام کر رہا ہوں، حالانکہ میں وہ کام نہیں کر رہا ہوتا تھا۔ یعنی کبھی کبھار کچھ چیزیں میں بھول جایا کرتا تھا، مجھے یاد نہیں رہتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے پھر مجھے یہ خبر دی کہ وہ جادو کہاں کیا گیا ہے، پھر وہ جادو کی چیز کو نکالا گیا، اور اس وقت میں سورۃ الفلق اور سورہ ناس یہ دو سورتیں نازل کی گئی کہ یہ دو سورتوں کا استعمال کریں اور اس طرح سے آپ اپنے اوپر کا جادو ختم کر دیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان 2 صورتوں کے ذریعے آپ کے اوپر کا جادو بھی ختم کر دیا۔ تو یہ مشہور 3 واقعات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہودیوں نے جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرنے کی کوشش کی یا آپ کو تکلیف پہنچائی اور آپ کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ ان یہودیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب کرتا ہے، اے یہودیو، تم بنو اسرائیل ہو، تمہارے باپ دادا بنو اسرائیل، ان لوگوں پر اللہ نے ایسے ایسے نعمتیں نازل کی، کبھی زندگی میں کسی جگہ پر کوئی پریشانی ہونے نہیں دی، الگ الگ طرح کی نعمتیں نازل کرتا رہا، اور تم انہی کی نسل سے ہو، تم اسی رب کے نبی پر اتنی برائی کرتے ہو، اسی نبی کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتے ہو۔ اللہ کے نعمتوں کا شکر ادا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر بھی نعمتیں نازل کرے گا اور تمہیں بھی اچھی زندگی عطا فرمائے گا۔ تو اس طرح سے یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نصیحت فرمائی۔ ساتھ میں یہ نصیحت تمام انسانوں کے لیے بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر شخص کو اس کی نعمت کا احساس کرنا چاہیے، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ انسانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی طرح کی نعمتیں نازل فرمائی، حتیٰ کہ ہمارا اپنا جسم، ہماری یہ آنکھیں، ہماری یہ زبان، ہمارے یہ کان، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر مانگے ہمیں عطا فرمائی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ان نعمتوں کا بھی ہم اگر شکر ادا کرتے رہیں تو کبھی بھی اللہ کی ناشکری نہیں ہوگی، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر ہمیشہ فساد سے، فتنے سے، ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔